ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا، اللہ اکبر، نمو سے صحابہ اہل بیت کا، لیکن مولانا مجھے بتاؤ تو صحیح، جب سارا گلشن اجڑ گیا پھر فائل ہمارے ہاتھ کے اندر آئی ہے، ہمارا بچا ہی کچھ نہیں، نہ جھنگ میں کچھ بچا، نہ کراچی میں کچھ بچا، نہ خیبر میں کچھ بچا، نہ سندھ کی دھرتی پر علی شیر حیدری بچا، رب العالمین کی قسم ہے، بچیاں یتیم رو رو کے ان کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ 37 سال کے بعد آج احساس ہوا کہ صحابہ کی عزت کا بل بھی پاس ہونا چاہیے۔ تیرے میرے جیسے کا کیا کہ 4 نعرے لگا لیے، زندہ باد مردہ باد، جا جا اعظم طارق کی بیوی سے جا کے پوچھ اس کے بچوں کو پروان کیسے چڑھایا گیا، جا معاویہ اعظم سے جا کے پوچھ جب باپ کا جنازہ اٹھا بتا تیرے سینے کی کیفیت کیا تھی۔ تینہیں میں نے اپنے باپ کو، آپ نے میں نے اپنے باپ کو بیوٹی پارلر میں، سیلون میں سجدے دیکھا، جا حق نواز کے دروازے پہ جا کے پوچھ جب گولیوں کی بچھاڑ کے اندر گھروا بھی سایا تھا تو بتا دنیا کا دولہا کم جنت کا دولہا زیادہ لگ رہا تھا۔ یقین جانو میں اکثر امیر عظیمت کا درسوں کے اندر، جلسوں کے اندر ادب احترام کے ساتھ نام لیتا ہوں، مجھے ہمارے بڑوں کی طرف سے حکم آیا حالات صحیح نہیں، نام نہ لیا کرو، اللہ اکبر، ایجنسیوں کا قلم چلنے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ للے تھے، کوئی حرامڑی کے بال تھے، کوئی حرامی لوگ تھے، اللہ کی قسم ہے میں کیا بتا، ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، عثمان کون تھا، اللہ کی قسم جنگ کی گلیوں کے اندر خون ان کا آبا، ہمیں صدیق کی صداقت کا چاند نظر آنے لگ گیا، میں کیا بتا کون تھے یہ لوگ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، ان کے جنازے اٹھے، ان کے جسموں سے خون کی ندیاں نکل رہی تھی، یہ روتے ہوئے کہہ کے جا رہے تھے گلشن کو میں سینے کا لہو دے کے چلاؤں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلاؤں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ رب العالمین کی قسم ہے ان کا نام لینا تو سعادت ہے، ان کا نام لینے پر تو نیکی ملتی ہے، ان کا نام لینا تو ثواب ہے۔ جو کوئی کہ غیور مسلمانوں مجھے نہیں پتا ان کا نام لینے پر کسی کا منہ بڑھتا ہے یا راضی ہوتا ہے، لیکن جب عبدالحنان میرا عزیزو، حق نواز کا، احسان القاسمی کا، ضیاء الرحمان فاروقی کا، اعظم طارق کا جلسوں میں نام لیتا ہے، خدا کی آگ کی قسم اما عائشہ اپنی قبر کے اندر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ سن 2013 کی 14 کی بات ہے، میں قصور کی جامع مسجد شہیدہ کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا، قاری بشیر احمد جس کے لاہور میں برف کے 2 کارخانے ہیں، اس کے گھر بیٹھ کے میں قصور کی مچھلی اور نان کھا رہا تھا، کہنے لگے مولانا پتہ ہے جب امیر عظیمت شہید ہوئے، پہلی امیر عظیمت کانفرنس جو ہوئی تھی یادگار کے اندر، مینار پاکستان کے اندر سٹیج سجا تھا، ہر جگہ حق نواز کا نعرہ لگ رہا تھا، اس وقت اس کانفرنس کے اندر شامل ہونے کے لیے امام کعبہ بھی مکہ مدینے سے آئے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے اور یادگار کے سٹیج پر پہنچانے کے لیے میری ذمہ داری لگی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسٹیئرنگ میں میرے ہاتھ میں تھا، امام کعبہ نے میری طرف دیکھ کے کہا تم عربی جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا پتہ میں کیوں یہاں آیا؟ رونے لگ گئے، کہنے لگے پتہ ہے جس دن امیر عظیمت دنیا سے شہید ہوا، دنیا سے چلا گیا، شہادت کا جام نوش کیا، میرے عزوالجنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا، مجھے میرے خادم نے بتایا ماں عائشہ کا نعرہ لگانے والا، ابو بکر عمر عثمان کے ترانے گانے والا آج دنیا سے چلا گیا۔ کہ میں نے آنکھیں بند کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کی طرف، دیوار کی طرف میں نے آنکھیں بند کی، میرے کہا کملی والے جس تیرے نوجوان کا، جس تیرے روحانی فرزند کا، امی عائشہ کے بیٹے کا، جس کا ذکر پاکستان میں گونج رہا ہے، مدینے میں بھی اس کا نام لینے والا ہے کہ کوئی نہیں، کہ میں نے دیکھا میری آنکھ لگی، اونگ آ گئی، مجھے خواب میں روزہ انور کے اندر کی زیارت ہو گئی، میں نے دیکھا آلٹی پالٹی مار کر، چوکڑی مار کر آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی گود میں حق نواز جنگی شہید لیٹا ہوا ہے، پیچھے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق نواز کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہے حق نواز اللہ کی قسم میری عائشہ بھی تیرے سے راضی ہو گئی، میں محمد الرسول اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، شان نہیں آواز آئی بولو پھر اللہ کا نام لے کے، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شان امی عائشہ صدیقہ، سیدنا صدیق اکبر
اکبر حضرت امیر معاویہ زندہ باد کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ نعرہ تکبیر امیر عظیم حضرت مولانا حق نواز جنگوی نعرہ تکبیر دل خوش کر دیا آج تو مولوی صاحب حالات اچھے نہیں علیہ کوئی للیوں کے بال تھے پورا 10 محرم الحرام گزر گیا ان کے کردار کو کوئی بیان کیا گیا حالات صحیح کب تھے جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا اس وقت حالات کہاں تھے طائف کی گلیوں میں پتھر کا حالات کہاں تھے بدر کے میدان میں میرا نبی اللہ اکبر صحابہ کو لے کے گیا حالات کہاں تھے احد کے میدان میں چچا کے ٹکڑوں کے اوپر رویا حالات کہاں تھے تو حالات کا رنگ بھی رونا رہتا رہے کفر اپنا پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن میرے بچے کو امیر معاویہ نام ہی پسند کوئی نہیں مولانا اللہ کا شکر ہے فاروق بھائی اسلم صاحب پچھلے سال کی 8 محرم کو اس مرتبہ میں تھا ہی کوئی نہیں میں نے محرم ساؤتھ افریقہ میں اپنا منایا میرے عزیز تقریباً 12 دن کے اندر 36 سے 37 بیان ہوئے وہ کافروں کے ملک کے اندر دیوانے تو صحابہ کے وہاں دیکھے اللہ کی عزت کی قسم واسو تقریر تھی 7 محرم 8 محرم الحرام یا 7 کو یہ میزبان تھا آصف اور اس کے بعد میں نے احرار پارک جانا تھا میرا بچہ ذرا حقلے پڑھ کے اندر محمد معاویہ بات کرتا ہے میرے پاس آیا اور جفا ڈال کے مجھے کہنے لگا بابا میں نے اپنے دوستوں کو سے کہہ دیا کہ 9-10 محرم الحرام کو مجھے معاویہ نہ کہنا میں نے کہا پتر کیا بات ہے کیوں نہ کہنا کہ بابا مجھے کوئی دور سے معاویہ پکارے گا معاویہ کا دشمن معاویہ کو گالی دے گا میں نے 2 دن کے اندر نام ہی بدل لیا میرا چھوٹا سا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے غلام کی وجہ سے محمد کے معاویہ کو گالی دے دی جائے ہے گھر کے اندر پتر موچڑے کیوں نہیں مارے پیروں پہ سوٹے کیوں نہیں مارے جب تیرا بچہ معاویہ کے دشمنوں کا لباس پہن کے تیرے گھر میں آ گیا مر جاتا کیوں اس رقصے کے اندر بیٹھا جس میں معاویہ کے گلے کے ترانے سنائے گئے کیوں کوچ کے اندر بیٹھ کر تیرے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ خبردار قرآن کی تلاوت لگا نبی کی نعت لگا ان لوگوں کا ذکر نہ سنا جن کے سینے میں ابو بکر موجود نہیں عمر موجود نہیں عثمان علی موجود کوئی نہیں مجھے دودھ والے شربت سے مجھے نیاز سے مجھے کھانے سے مجھے بریانی سے کوئی گلا نہیں لاؤ 10 محرم الحرام کو میں بھی بریانی کھا لوں لاؤ میں بھی دودھ والے شربت پی لوں لیکن دودھ والے شربت پلانے والے بچے سے جو روڈ ملا کر سکوٹر والوں کو کار والوں کو روک کے پلا رہا تھا اسے پوچھ تو صحیح بچے یہ 10 محرم الحرام کو دودھ کیوں پلا رہا ہے اللہ اکبر اس کے ثواب کے لیے دودھ پلا رہے جس کے تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ کیا پلا ان کو رہا ہے جنہوں نے ایسی والی مسجد میں نماز کا سجدہ ہی نہیں کیا ثواب اس کا جو تلواروں کے سائے میں سجدے بچا گئے پلا ان کو رہا ہے میرے جیسوں کو جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ کے بیٹھتے ظہر کی نماز عصر مغرب کی نماز حقدار ہو گھر میں تیرے رقیہ گھر میں تیرے فاطمہ گھر میں تیرے ام کلثوم ہے جو پوچھ تو صحیح حسین کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر پردے کس کے بچا کے گیا پردہ کس کا نام ہے میرے عزیزوں یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے مبارکباد دے رہے ہو کہ نموذ صحابہ اہل بیت کے نموذ صحابہ و اہل بیت تحفظ نموذ صحابہ و اہل بیت پہ بل پاس ہو گیا 10 سال قید کی سزا ہے سزائے موت کی سزا ہے میرے عزیزوں اس بچے سے اس ویڈیو بنانے والے سے اس بابا جی سے پوچھو اس بل کا مقصد کیا ہے بتاؤ تو صحیح تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ جائے اس بل کا مقصد خدا کی قسم کسی کو پھنسانا نہیں ہے کسی کو جتانا نہیں ہے کسی کو ڈرانا نہیں ہے یہ کان سنتے سنتے پک گئے یہ دل میرے عزیزوں سنتے سنتے خدا کی قسم جل گیا دماغ خراب ہو گیا جب تیرے ابو بکر کو جس کا احسان ساری امت پر ہے جب نبی کے عمر کو جس کا احسان ساری امت پر ہے جب عثمان کو جس کا احسان ساری امت پر ہے وہ میرے عزیزوں تیرے میرے محلے میں کوئی بیانے کے لیے آ جائے کہتا ہے شہر دماد ہے محلہ دماد ہے اس کا جوائی نہیں ہمارا جوائی ہے اگر کسی پڑوسی کا جوائی تیرا جوائی ہے تو محمد کا جوائی کیوں لاوارثہ ہو گیا
बाबूजी बेटी की रुखसती का वक्त आता है, बेटी जब रुखसत होती है फूलों वाली गाड़ी में जब उस बेटी को बिठाया जाता है, अल्लाह की कसम गाड़ी जो 10,000 किराए पे आई उसका ड्राइवर भी रोने लग जाता है, चावल पकाने वाला खाना पकाने वाला भी रोने लग जाता है, टेंट लगाने वाले शादी हाल के वेटर भी रोने लग जाते हैं। अगर तेरी बेटी रुखसत हो रही है, अल्लाह अकबर, और इज्जत के साथ घर से निकले, तेरी आंख में पानी आ जाता है, मोहम्मद की धियां तमाचे खा गई, उम्मत की इज्जत बचा गई, खुदाए पाक की कसम उनका एहसास करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। फतह मक्का का मौका आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब माफी का ऐलान किया तो अल्लाह अकबर, पता है रसूलुल्लाह के सामने कौन आके बैठ गया था? अपने सर पे पगड़ी बांध कर, अपना माथा छुपा कर, अपनी आंखें छुपा कर, अपनी गालें छुपा कर, अपने अब्रू रुखसार छुपा कर अहबार बिन अस्वद हुजूर के सामने आके बैठ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आंखें दिखा रहे और आस्तीन चढ़ाकर बाहें आगे कर दी। या रसूलल्लाह, आज बड़े बड़े काफरों को माफ कर दिया, सुमैया के कातिल उसके औलाद को माफ कर दिया, बिलाल के जिसने चमड़े उधारे उसको माफ कर दिया, तेरे घर के रास्ते में कांटे बिछाए उसको माफ कर दिया। अगर सबके लिए माफी का ऐलान है तो फिर मेरे लिए भी माफी का ऐलान करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले अपना चेहरा दिखा, चेहरा दिखा के माफी मांगी तो क्या मांगी? आपने फरमाया चेहरा नहीं दिखाता अपना जुर्म ही बता दे, जुर्म बता के माफी मांगी तो क्या मांगी? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम रिज़वान कहने लगे कमली वाले ज्यादा ही बोल रहा है, आप इजाजत दो ना, तलवार की नोक पर इसका सर रख दे। फरमाया नहीं नहीं। जब मेरे अजीजों हर तरफ से उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया क्या याद रखेगा, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। कहने लगा पक्की बात है, अगर चेहरा दिखाऊंगा फिरोगे तो नहीं? आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, सूरज अपनी रोशनी छोड़ सकता है, चांद अंधेरों में डूब सकता है, मेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह तो इसकी आखिरी हो गई। आपने फरमाया इसका मेरा मामला रहने दो, अब तो अपना चेहरा दिखा। कहने लगा कमली वाले वादा कर, अपने साहबा को गवाह बना, तो फिरेगा तो नहीं? आपने फरमाया नहीं नहीं फिरूंगा। उसने यूं करके चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेने में परेशान हो गए। चेहरा सामने देखा, इतना बड़ा दुश्मन बैठ गया। अल्लाह का नबी हाथ फैला फैला के कह रहे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अल्लाह अकबर। साहबा साथ रोने लग गए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह कौन आ गया? आपने फरमाया इसका चेहरा देख लो, मेरी बेटी ज़ैनब का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया है, हाय मैंने इसे माफ कर दिया। रो के मेरे नबी ने फरमाया वो मेरे अजीजों अहबार में असवद करने लगे। जब रसूलल्लाह की आंखों में आंसू देखे, मेरे भी आंसू थम न सके। मैंने कहा रसूलल्लाह माफ कर दिया ना? कहा माफ कर दिया ना। अल्लाह अकबर। हुजूर ने चेहरे पर हाथ रख के मुंह फेर लिया, फरमाया अहबार मैंने तुझे माफ तो कर दिया, लेकिन मेरे सामने ना आया कर। जब तू मेरे सामने आता है तो मेरी ज़ैनब का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, मेरी दुखियारी ज़ैनब मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह इसने आपकी बच्ची को कैसे मारा था? फरमाया जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके मदीने आ रही थी, इस अहबार बिन अस्वद ने नेज़ा लेके मेरी बच्ची के पेट में मारा था, मेरी बच्ची की सवारी पर भी मारा था, सवारी बिद की, मेरी बच्ची जमीन पे गिरी, मेरी बेटी का हमल भी जाया हो गया। अल्लाह अकबर। इसी दुख में मेरी बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। अहबार मेरे साथ वादा कर, मैंने तुझे माफ कर दिया, आइंदा मेरे सामने ना आइयो। अहबार कहने लगे उस वक्त मुझे जमीन फटी न मिली, उस वक्त मुझे आसमान न मिला। हुजूर को रोता देख के मेरा दिल चाहा जमीन खुले, मैं जमीन के अंदर ही दफन हो जाऊं, मैं हुजूर को चेहरा ना दिखाऊं। अल्लाह का नबी मेरी वजह से रोया। कहा अल्लाह अकबर। न फिर मैंने आओ देखा ना ताओ देखा। मैंने कहा कमली वाले अपना जरा हाथ बढ़ा। हुजूर ने हाथ बढ़ा दिया, मैंने हाथ पे हाथ रख के कहा अल्लाह अकबर। मैंने कहा कमली वाले अब भी तेरे दरबार से खाली चला जाऊंगा तो दुनिया को जाके कौन बताएगा? तो उसका चेहरा देख के आया जिसने अपने पराओं दुश्मनों को माफ कर दिया है। नबूवत की आंखों में आंसू थे, अहबार भी नस्बत भी रो रहे थे। क्या कमली वाले मैं इस बात की गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं आज गवाही दे रहा हूँ खुदा के अलावा रब कोई नहीं, मोहम्मद तेरे अलावा रसूल कोई नहीं।